نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، محرم الحرام اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یوں تو ہر مذہب کے لوگ اپنا ایک کیلنڈر رکھتے ہیں، لیکن 2 کیلنڈر، 2 تقویم بڑی مشہور ہے۔ ایک عیسوی تقویم، عیسوی کیلنڈر جنوری فروری، اور ایک اسلامی تقویم محرم صفر ربیع الاول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ مہینوں کی 12 کے 12 گنتی آج کی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان و شوکت والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ روز اول سے حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، معمولی باتوں میں تلواریں نکل جاتی تھی، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا یا ذی الحجہ، ذی قعدہ، یہ 4 حرمت والے مہینے آتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے بھائی لڑائی جھگڑا بند کرو، حرمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ اور ان مہینوں میں لوگ قصداً سفر کیا کرتے تھے، شام کا سفر، یمن کا سفر، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ ان مہینوں میں سفر کرنے سے ہمارا قافلہ بالکل صحیح سالم گزر جائے گا، کوئی حملہ آور نہیں ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اسلامی تقویم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سارے ملک فتح ہو رہے تھے، اسلامی سرحد وسیع ہو رہی تھی، فتوحات کا زمانہ تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ آپ بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں، لیکن آپ کے خطوط میں کوئی تاریخ رقم نہیں ہوتی ہے، کوئی تاریخ لکھی نہیں رہتی ہے کہ کس مہینے کی ہے، کس سال کی ہے، لہٰذا آپ اپنے خطوط میں تاریخ لکھا کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس سن کا خط ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب الرائے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، بڑے بڑے صحابہ، کہ ہمیں ایک اسلامی کیلنڈر کی ایجاد کرنی چاہیے، اور ہمارا بھی ایک کیلنڈر ہو، ایک تقویم ہو۔ لیکن ہمارا کیلنڈر اور ہماری تقویم اسلامی سال کا آغاز کب سے کریں؟ کسی نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے وہاں سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا جائے۔ دوسری رائے آئی ہمارے نبی کو جب نبوت ملی غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔
ایک تیسری رائے آئی ہمارے نبی کے وصال کے وقت سے، جب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے اس وقت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو۔ آخری رائے یہ آئی کہ ہجرت، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی، جب اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، اس وقت سے اور اس واقعے سے اسلامی تقویم کا آغاز کیا جائے۔ اس رائے پر تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تائید اور توثیق کی، اور پھر محرم الحرام پہلی ہجری سے اسلامی تقویم کا آغاز ہوا۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی وہ ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن محرم میں ہی ارادہ فرما لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا تھا، تو ہمارے نبی نے اس میں تبدیلی نہیں فرمائی، محرم کو پہلا مہینہ ہی رہنے دیا۔ لیکن ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، چنانچہ آج ہم اور آپ 1445 ہجری میں چل رہے ہیں، یعنی ہمارے نبی نے مکہ سے جو مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی وہ 1445 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے کے کسی دن کا بھی روزہ ہو، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور اس حدیث میں آپ غور کریں، شہر اللہ المحرم، ہمارے نبی نے محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ یوں تو ہر مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن جب کسی مہینے کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو یہ بات بتانے کے لیے کہ وہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ساری مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد، یہ مسجد بھی اللہ ہی کا گھر ہے، لیکن حرم شریف میں خانہ کعبہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے۔ یوں تو 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن کسی مہینے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، رمضان کی بھی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، لیکن محرم کی نسبت اللہ کی طرف کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس کی فضیلت بتلانے کے لیے۔ پھر محرم الحرام کے اندر جو 10 تاریخ ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ 10ویں دن کو کہا جاتا ہے، عربی لفظ ہے، عشرہ کے معنی 10، اسی سے عاشورہ ہے، 10ویں دن۔ اس دن کی فضیلت میں بھی حدیث ہے، یہ بھی مسلم شریف میں ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی اس ایک روزہ رکھنے سے ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی محرم الحرام کے روزہ رکھنے کا ایک ادب یہ ہے کہ 10 کے ساتھ ایک روزے کا اور اضافہ کر لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی مکۃ المکرمہ میں محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھو، تو صحابہ کرام شکایت لے کر آ گئے، یا رسول اللہ یہ جو یہودی قبائل ہیں، یہودی بھی اس دن کو عظمت والا دن شمار کرتے ہیں اور اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ حیات باقی رہی، زندگی باقی رہی تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملائیں گے، تاکہ یہودی جو روزہ رکھتے ہیں اس سے ذرا ہمارا روزہ ہٹ کے ہو جائے، مشابہت پیدا نہ ہو۔ دیکھو عبادت کے اندر بھی ہمارے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کی ہے کہ ہماری عبادت یہودیوں کی عبادت سے الگ ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو رسوم و رواج ہے، دنیاوی معاملات ہے، جو ہماری شکل و شباہت ہے، ہمارے وضع قطع ہے، اس میں یہود و نصارہ سے مشابہت دور دور تک نظر نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال اگلا رمضان نہیں آیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو گیا۔
لیکن ہمارے نبی کی چاہت تھی، تمنا تھی کہ ہم 10 کے ساتھ 9 رکھیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کا اضافہ کریں گے۔ لیکن اب آج کے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، مولانا منظور احمد نعمانی وغیرہ نے، کہ اب وہ علت باقی نہیں رہی۔ کم سے کم درجے میں اگر 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لے، 9 یا 11 کو نہ بھی ملائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب یہود و نصارہ پہلی بات تو یہ کہ اسلامی تقویم کو مانتے نہیں۔ 10 محرم، یہود و نصارہ 10 محرم کی تاریخ کو مانتے نہیں کہ کب محرم کی 10ویں تاریخ آئی، اور نہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا جب علت باقی نہیں رہی تو حکم بھی باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص 10 کے ساتھ 9 کو نہ ملائے یا 11 کو نہ بھی ملائے، صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو فقہائے کرام لکھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ادنا درجہ۔ لیکن بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ 2 روزہ رکھے، 9 10 یا 10 11۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس مہینے کی حرمت روز اول سے ہے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا المناک حادثہ پیش آیا کہ آپ جام شہادت نوش فرما لے گئے۔ تو چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے، تو امت کے ایک طبقے نے یہ سمجھ لیا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ مکمل ہی غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس مہینے اور 10ویں تاریخ کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ جب اللہ سے ملاقات کرنے گئے اور جام شہادت نوش فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں محرم کی 10ویں تاریخ فضیلت والے دن کو منتخب فرمایا۔ یہ آپ کی شہادت اور آپ کی اس میں فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی فضیلت بہت پہلے سے ہے۔ اسی 10ویں تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو نجات دی فرعون کے ظلم سے، اور فرعون کو دریا میں غرق فرمایا، فرعون کو غارت کر دیا تھا۔ اس کی فضیلت بہت پہلے سے ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھو، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ شمار کرنے لگتے ہیں، اور یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ حالانکہ کوئی بھی سن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن غم کا دن اور غم کا مہینہ نہیں ہے۔ لوگ اس مہینے میں شادیاں تک نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی بڑے بوڑھے جب شادی کی تاریخ متعین کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہماری تاریخ محرم کے مہینے سے تو نہیں ٹکرا رہی ہے، اگر ٹکراتی ہے تو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، محرم الحرام بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے، رجب شعبان بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے۔ لوگ اس مہینے میں شادی سے کتراتے ہیں، غم و اندوہ کا مہینہ شمار کرتے ہیں کہ اس مہینے میں نواز رسول کی شہادت ہوئی ہے اور ہم اس میں شادی کی تقریبات کریں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، سال کے کسی مہینے میں، سال کے کسی بھی دن میں کوئی شادی بیاہ یا تقریب کی ممانعت نہیں ہے، کسی بھی دن شادی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اور آپ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اسی ماہ محرم میں ہوا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح فرمایا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اگر اس مہینے میں نحوست ہوتی اور اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنے کا کوئی حکم ہوتا تو ہمارے نبی اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت فاطمہ سے نکاح نہیں فرماتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر نحوست ہے تو ہمارے اعمال میں ہے، اگر کوئی نحوست ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ زمانے میں کوئی نحوست نہیں، زمانہ سب کا سب اللہ کا ہے، دن سب کے سب اللہ کے ہیں، مہینے سب کے سب اللہ کے ہیں۔ پھر یہ کہ اسلامی حکم ہے کہ کوئی کسی پر کب تک سوگ منا سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر جب عورتوں کے یہاں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، 3 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے، 3 دن تک۔ اور سوگ کیا ہے؟ زیور نہ پہنے، آراستہ نہ ہو، خوشبو نہ لگائے، سرما نہ لگائے، کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس سے غیر محرم
کی نگاہ یا اس کی شہوت بھڑکے اس کا میلان ہو. یہی تو ہے عدت اور یہی ہے ہمارا سوگ. تو عورتیں اپنے قریب عزیز رشتہ داروں کی موت پر بھی صرف 3 دن تک سوگ منا سکتی ہے. اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت اب 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی, عدت میں بیٹھے گی. 4 مہینہ 10 دن. اب جب 4 مہینے 10 دن کا عرصہ گزر گیا, اب اس کے بعد 1 دن بھی سوگ منانا جائز نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. اگر سوگ منائے گی تو گنہگار ہوگی. عام حالات میں زیادہ سے زیادہ 3 دن. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا آپ کی شہادت کو, اور لوگ ابھی تک آج تک سوگ منانے پہ تلے ہوئے ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے, سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے, کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے, کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی قابل قدر شخصیت کا انتقال نہ ہوا ہو اور کسی کی شہادت نہ ہوئی. میرے بھائیو, اسی مہینے کی 1 تاریخ کو, 1 محرم الحرام کو, خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. پھر حضرت حسین کے ابا جو آپ سے افضل تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, آپ کی شہادت بھی کوفہ کے اندر ہوئی. تو اگر سوگ منانا ہے تو صرف حسین کی کیوں, حضرت عمر کا بھی مناؤ, حضرت عثمان کا بھی مناؤ, حضرت علی کا بھی مناؤ. لیکن شریعت ہے کہ کسی کے بھی سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر سوگ مناتے. آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے, جس دن آپ کا وصال ہوا, آپ اللہ کے یہاں چلے گئے, اس دن سے زیادہ بھاری بھرکم دن, اس دن سے زیادہ غم و اندوہ, تکلیف اور اندوہناک دن قیامت تک نہیں آ سکتا, جس دن آپ اس دنیا سے چلے گئے. عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ ایک صحابی ہیں, یہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے. ان کا لڑکا گیا اپنے ابا کے پاس اللہ کے نبی کی وفات کی خبر لے کر. عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ نے ایک کدال پھینکی اور کیا فرمایا, اے اللہ, جن آنکھوں سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی, اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے, اب ان آنکھوں کا کیا فائدہ, اے اللہ ہماری ظاہری بینائی کو لے لے. عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ نابینا ہو گئے, نابینا ہونا پسند کر دیا, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے. اور یہ تو لوگوں کی بات ہے, انسانوں کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے فراق میں جانوروں نے بھی, کسی نے کنویں میں چھلانگ لگا لی, اللہ کے نبی کی سواری تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو یقین نہیں آ رہا تھا, ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور کہا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, میں خدا کی قسم سر قلم کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے غیظ و غضب اور غصے میں تھے, یہ تو قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نازک حالات میں, نازک موڑ پر امت کی باغ ڈور کو سنبھالا, امت کو تسلی دی اور مسجد نبوی کے کونے میں گئے, صحابہ کو جمع کیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الى آخر الآیہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی اور اس کی تشریح کی, تفسیر بتائی, ایسا گمان ہوتا تھا کہ یہ آیت کریمہ اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, تو اللہ کے نبی کا جو وصال کا دن تھا, اس سے زیادہ مصیبت والا دن امت کے لیے کوئی نہیں. تو اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام سوگ مناتے, لیکن اللہ کے نبی کے وصال پر کسی نے سوگ نہیں منایا, چونکہ یہ مقدر کا فیصلہ تھا. تو ہمارے لیے اپنا اپنا اعمال یہی اصل ہے, ہماری نجات کا دار و مدار اعمال کے اوپر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان سے پہلے جو بھی شہید ہوئے ہیں, ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے جو پوچھا جائے گا ہمارے اعمال کے بارے میں. نمازیں پڑھی تھی, رمضان کے روزے رکھے تھے, زکوٰۃ ادا کی تھی, حج کیا تھا, نیک اعمال کیے تھے,
برائیوں سے بچا تھا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے تھے، لین دین میں تجارت میں حلال کے پہلو کو غالب رکھا تھا، حرام سے بچے تھے یا نہیں. یہ اعمال ہیں جن کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. کسی کی شہادت کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی سچا عاشق حسین ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت حسین کی سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، جو احکامات جاری کیے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. میرے دوستو بزرگوں، لوگ اس مہینے میں بے جا رسم و رواج اور رسومات میں پھنسے رہتے ہیں. یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، ہمارے نبی کا مشہور ارشاد ہے، جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. لوگ اس مہینے میں سوگ منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتا ہے، کوئی اس مہینے میں تعزیہ داری کرتا ہے، اور عجیب منطق ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ کے اندر نعوذ باللہ حسین رضی اللہ عنہ کی روح آ جاتی ہے. لوگ اس کے نیچے سے گزر کر منت مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہم آج جو بھی مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا. یہ سراسر اسلام کے خلاف تعلیمات ہے. جو روح چلی گئی ہے قیامت تک وہ روح کسی کے گھر میں واپس نہیں آ سکتی. روحیں کیوں واپس آئیں گی دنیا میں؟ اگر وہ اچھی روحیں ہیں تو وہ تو جنت کی نعمتیں اور مزے لوٹیں گے، وہ ہماری دنیا میں کیوں آئیں گی؟ اور اگر روحیں بری ہیں، نجاست آلود روحیں ہیں، گنہگار روحیں ہیں، تو فرشتے جو عذاب دینے کے لیے مقرر ہیں وہ چھٹی ہی نہیں دیں گے جو ہماری روحیں اس دنیا میں آئیں. روحیں غلط ہوں یا صحیح ہوں، بہرحال روحیں واپس نہیں آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. قرآن حکیم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں قتل ہو چکے ہیں انہیں ہرگز مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے. تو جب شہید زندہ ہے تو شہیدوں کے اوپر ماتم کیوں، شہیدوں کے اوپر نوحہ کیوں، اور ان کے بارے میں غم کیوں منائیں، سینہ کو بھی کیوں کریں؟ ایک زندہ شخص کو آپ مردہ کہیں اور اس کے حق میں آپ سوگ منانے لگیں تو ظاہر سی بات ہے زندہ کو تکلیف ہوگی کہ میں تو زندہ ہوں اور آپ سوگ منا رہے ہیں. شہید کے بارے میں قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہے، شہید کو مردہ ہرگز خیال بھی مت کرو کہ مردہ ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شہیدوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیتے ہیں. وہ پرندے جنت کی نہروں پر اترتے ہیں، وہاں سے چرتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، اور رات میں عرش کے ستون کے نیچے قندیلیں لٹکی رہتی ہے، ان قندیلوں میں وہ سبز قسم کے پرندے آرام کرتے ہیں. اتنی عالیشان زندگی ملی ہے شہیدوں کو. میرے بھائی دوستو بزرگوں، کل قیامت کے دن جن کے نام پر ہم یہ سب حرکتیں کرتے ہیں وہ خود ہم سے بیزار ہو جائیں گے. جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ؟ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہرگز نہیں، میں نے اس کا کوئی حکم ہی نہیں دیا، ان باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود بیزار ہو جائیں گے. تو آج جن شخصیات کے نام پر ہم یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، کل وہی شخصیات ہم سے بیزار ہو جائیں گی اور کہیں گے کہ یہ ہمارے احکامات کے خلاف ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس مہینے میں خاص عبادت روزے کے 10ویں محرم کا روزہ رکھیں. آج تو 9 تاریخ ہے، کچھ لوگ امید ہے کہ روزے سے ہوں گے، اگر نہیں ہے تو کل 10 ہے، پھر 11 کا بھی اضافہ کریں، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم 10 کا رکھیں. انشاءاللہ جو ایک سال گزشتہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ میں 3 چیزیں ہیں: پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو، آگے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور جس گناہ میں وہ مبتلا تھا اس سے فوراً کنارہ کش ہو جائے، الگ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.